یہ تھا وہ اسلام جو ہمارے ہاں مروج چلا آ رہا تھا، اور یہ تھی غلاموں کی وہ ضمیر جو اس حد تک بدلی ہوئی تھی کہ وہ آخری دور میں بھی شخصی حکومتوں کو مقدس تسلیم کرتی تھی۔ ہندوستان میں تحریک آزادی برپا ہوئی تو اس تحریک کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں حقیقی اسلام نافذ کیا جائے، وہ انگریزوں کی جگہ ہندوستان کے باشندوں کی حکومت حاصل کرنے کی تحریک تھی۔ جی شکریہ، بہت اچھا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں اچھا۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی اسلام کی اجازت دے رکھی تھی یا آزادی دے رکھی تھی جو ان کے ہاں مروج چلا آ رہا تھا، وہی دور ملوکیت کا اسلام، وہی سنویت اور ڈوئلزم کا اسلام، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت وغیرہ کے احکام، پرسنل لاز، یہ سارے علماء کے لیے تھے اور اس کی کامل آزادی تھی انہوں نے دے رکھی، اور سلطنت کے مملکت کے سارے امور اپنے ہاتھ میں رکھے، یہی چلا آ رہا تھا آپ کے ہاں۔ تو یہ جو آزادی تھی کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالا جائے، اس آزادی میں یہ علماء کرام سارے شریک تھے، ہندوؤں کے ساتھ ہم نوا تھے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، بجوز معدود چند۔ وہ آزادی کی تحریک اسلام کے لیے نہیں تھی، ہندوستان کو آزادی دلانے کی تحریک تھی، اور اس میں یہ شامل تھی۔ اب یہاں آئیے، اقبال کا ملت اسلامیہ پر بلکہ آنے والی نسلوں تک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آ کے اس آواز کو بلند کیا کہ جو مروج چلا آ رہا ہے اسلام، یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اور مذہب کا جو فرق تھا، یہ ہے سب سے پہلے جس کی وضاحت اس شخص نے کی، بہت بڑا احسان تھا۔ اور اس نے یہ بتایا کہ دین میں یہ جو سنویت یا ڈورالزم مذہب کی انہوں نے پیدا کر رکھی ہے، یہ بالکل نہیں ہوتی۔ دین کلی محیط ہوتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے خدا کی حکمرانی پر، جو اس کی کتاب کی روح سے عمل میں آتی ہے۔ یہ اقبال نے تصور دیا پہل یہاں، اور اسی لیے اس نے نہایت جامع مختصر سے الفاظ میں یہ بنیادی چیز واضح کر دی کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر مسلمان بن کے تم نے رہنا ہے تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اس کے سوا دوسری شکل ہی نہیں ہے کہ قرآن کے تابع تم رہو۔ قرآن اب اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم اس تصور کا اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو قائم اور نافذ کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات نظری طور پر ہی نہیں کہی تھی، بلکہ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو انہوں نے خطبہ دیا تھا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا، اس میں اس کی عملی شکل بھی انہوں نے پیش کر دی تھی۔ اس مملکت کی خصوصیت یا یہ کہ ہم اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں یا اس سے ہوگا کیا، اس خطبے میں انہوں نے ایسی عمدگی سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج بھی جب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں تو ساری تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس مملکت کے قیام سے
اب نظر آئے گا کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس کا مقصد اولا کیا تھا۔ اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا۔ الفاظ عزیزان من غور سے سنیے گا کہ یہی ساری لم ہے اس حقیقت۔ اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں۔ سوچ رہے ہیں آپ چند لفظوں میں کیا کچھ کہا جاتا تھا یہ فلاسفہ؟ اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی ذرا پہلے انہوں نے وہ جو 6 خطبے ان کے 6 لیکچرز کہلاتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات سید حلیم پاشا کے الفاظ میں کہی تھی کہ ہمارے لیے کشاد کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درست تہیں جم گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے، انہیں کھرج کر الگ کر دیا جائے اور حریت، سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگیت اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو۔ یہ تھا جی مقصد، یہ تھا مطالبہ اور یہ تھا مقصد اس مملکت کے قیام کا کہ اسلام پر عربی ملوکیت کے جو اثرات اور نقوش اس وقت تک چلے آ رہے ہیں ان کو الگ کر کے دور اول کا قرآنی اسلام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اس کے لیے اقبال نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل اور سخت مہم یہ ہے کہ یہ جو اسلام چلا آ رہا ہے اس کی علم بردار ہماری مذہبی پیشوائیت یا علم بردار یہ علماء کرام ہے، اور ان کی گرفت بڑی سخت ہے۔ انہوں نے اس کے خلاف بھی قوم کو وارننگ دی۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، اکبر شاہ خان صاحب کے نام وہ خط ہے، معاف رکھیے گا۔ انہوں نے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ پیشہ وار مولویوں کا اثر سر سید احمد خان کی تحریک سے بہت کم ہو گیا تھا، لیکن خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتووں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر سے قائم کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہوا۔ مجھ کو حال ہی میں اس کا تجربہ ہوا ہے۔ کچھ مدت ہوئی میں نے اجتہاد پر ایک انگریزی مضمون لکھا تھا یہاں ایک جلسہ میں پڑھا گیا اور اس پر بعض لوگوں نے مجھے کافر کہا۔ یہ خطرہ انہوں نے محسوس کیا۔ انہوں نے 1932 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت میں کہا تھا، مخاطب کر کے قوم کو، ملت کو، مسلمانوں کو کہ تمہارے دین کی یہ بلند فطری، پہلے اس کو دین کا بتایا تھا کہ کتنا بلند فطری ہے، تمہارے دین کی یہ بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جسے صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر رکھا ہے۔ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائے۔ آپ نے خیال فرمایا، انہوں نے بتایا کہ نئی مملکت کا جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔